وہ وقت انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے رہیں گے. تو اس کے بعد میں اپنے ساتھی جنہوں نے منصور عباسی اور ان کی پوری ٹیم کو میں ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مشکل اس وقت میں ایک ٹورنامنٹ آرگنائز کیا. منصور عباسی آپ کے جو دوست تھے وسیم سجاد، علی سجاد، حافظ عبد القادر، اویس، جنہوں نے بھی آپ کا کوآپریٹ کیا، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک خوبصورت آپ نے یہ ٹورنامنٹ منعقد کیا. تو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی مہمان ہیں میں ان کو بھی خوش آمدید کہوں گا. اور میری دائیں جانب جہاں پر مستورات بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی بڑی دلجمی کے ساتھ اپنے نوجوانوں کی جوہر دیکھنے میں مصروف تھی اور اچھے ان کے کھیل کے اوپر ان کو مبارکباد تعلیم بجا کر ان کو وہ داد دیتی رہی. تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ ٹورنامنٹ آرگنائزر جناب منصور عباسی سے گزارش کروں گا کہ وہ شکریہ کے لیے اسٹیج پر آئیں اور مہمانوں کا اور ٹیموں کا، جیتنے والی ٹیم کا شکریہ ادا کریں کہ اور ہارنے والی ٹیموں کے لیے بھی جو ویلکم کہ انہوں نے بہت ہی اچھا کھیل پیش کیا. وہ فائنل کے لیے رسائی نہیں حاصل کر سکے. جو کھیل اور ہار، یہ جو جیت اور ہار یہ کھیل کا حصہ ہوتا ہے. ایک میدان میں دو ٹیمیں جاتی ہیں، ایک نے ہارنا ہوتا ہے ایک نے جیتنا ہوتا ہے. تو جیتنے والی ٹیم مبارکباد. تو پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے میں منصور عباسی سے گزارش کروں گا کہ وہ شکریہ ادا کریں تمام مہمانوں کا. شکریہ شہباز عباسی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے. کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے. دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر باری ہے. زخموں سے جسم گلزار سے ہی تم اپنے شکستہ تیر گنو. زخموں سے جسم گلزار سے ہی تم اپنے شکستہ تیر گنو. خود اہل سرکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم بھی ہے کہ یہ دوسرا خطاب محروم عباسی ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا تھا. انعقاد کرنے والی ٹیم میڈیا ون نیوز تھی اور اس کے ساتھ جو معاون ٹیم تھی عباس عباسی شہید کی ٹیم تھی. باقی جو دور دراز سے ٹیمیں آئی تھی ان میں کلندر کلب چولی، دلپذیر شہید عباسی، الفتح کلب اور دو باقی جو ٹیمیں آئی تھی ان کو بھی ہم یہاں پہ ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ بھی آئے یہاں پہ اور کھیل کا پارٹیسپیٹ کیا. خطاب عباسی کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خطاب عباسی ہمارے استاد محترم عثمان عباسی کے بیٹے اور عباس عباسی شہید کے چھوٹے بھائی تھے. جب عباس عباسی شہید ہوئے تو اس کے بعد خطاب عباسی نے چنار پبلک سکول جو پھٹے بٹ میں واقع ہے اس کو سنبھالا. خطاب عباسی نے اپنی زندگی کے 30 سال مثالی گزارے. ایسے سال وہ انہوں نے گزارے کہ ان کی مثال یہاں ہمارے پورے گاؤں میں نہیں ملتی. خطاب عباسی ہمارے بیچ میں آج نہیں ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس ٹورنامنٹ میں تو ان کی یاد کو پورا نہیں کر سکتے، لیکن ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہر کسی بھی فنکشن میں ہم ان کا نام ضرور لیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ جو ٹورنامنٹ آرگنائز کیا گیا تھا کہ میڈیا ون نیوز کی ٹیم نے آرگنائز کیا تھا. میڈیا ون نیوز کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ کے اپنے علاقے کا ہفت روزہ نیوز پیپر ہے. آپ کے اپنے علاقے کا ہفت روزہ نیوز پیپر ہے جو ہر منڈے کو راولپنڈی سے شائع ہوتا ہے. اس کو آپ یہ نیوز پیپر ہونے کے ساتھ یہ ویب چینل بھی ہے اور ساتھ ساتھ یوٹیوب چینل بھی ہے. آپ اس کو واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر پر بھی فالو اپ کر سکتے ہیں. چونکہ آپ کے ضلع باغ میں میرے کافی یہاں پہ جو موجود ہیں جن میں نمائندگان میرے کافی ہر جگہ پہ ضلع ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، پچھلے 2.5 ماہ سے میں گھر میں ہوں اور میں نے ہر علاقے میں جو بھی علاقہ ہے آپ کی تحصیل میں ہے یا ضلع میں ہے، میں نے سارے نمائندوں اپنوں سے ایک معلومات اکٹھی کی ہے اور وہ معلومات آپ سن کے حیران رہ جائیں گے اور مجھے اس پہ فخر ہے. وہ معلومات میں آپ سے بھی شیئر کروں گا. درس قرآن یہاں جو ہماری کیری میں ہے، جو درس قرآن حافظ عبد القادر صاحب دے رہے ہیں، وہ پورے ضلع باغ میں کوئی گاؤں میں ایسا نہیں ہے جو دے رہا ہے. اس بات پہ میں حافظ عبد القادر صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کروں گا. اور اسی میں میں آپ کو واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک گاؤں میں ایک مولانا صاحب چلے گئے. وہ بڑے
دیندار مولانا صاحب تھے, بڑے اللہ والے تھے, نمازی پریزی تھے. وہاں پہ جب مولانا صاحب گئے تو وہاں کے لوگوں نے ان کی دیانتداری, ان کے دین پہ چلنا دیکھ کے لوگوں نے ان کے ساتھ وہ یعنی کہ لگاؤ بہت زیادہ ہو گیا, اور ہر کوئی ان کو دعوت دینا شروع ہو گیا مولانا صاحب کو کہ یہ ہمارے گھر آئیں, ہمارے گھر آ کے کھانا کھا کے جائیں. اور یہ سارے ان کے ساتھ یعنی کہ دعوت, ہر کوئی ان کے ساتھ دعوت میں ان کو بلانا چاہا اس نے. تو ایک میاں بیوی بھی اس گاؤں میں رہتے تھے, انہوں نے کہا کہ ان مولانا صاحب کو ہم بھی دعوت پہ بلاتے ہیں. بھائیو بڑے غور طلب بات ہے, سننے کی بات ہے, یہ بات سمجھنے کی بات ہے. ان میاں بیوی نے بھی فیصلہ کیا کہ ان مولانا کو ہم بھی اپنے گھر بلاتے ہیں, کھانے پہ بلاتے ہیں. پورا گاؤں ان کے یعنی کہ دیانتداری ایمانداری کے بارے میں چرچے کر رہا ہے, تو ہم بھی ان کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں. جب ان مولانا صاحب کو ان میاں بیوی دونوں نے اپنے گھر پہ بلایا, تو جب وہ کھانا ان کا اکرام کیا, کھانا کھا کے مولانا صاحب جب واپس چلے گئے, تو جب اس کی خاوند نے کام پہ جانے لگا, اس نے اپنی بیگم سے کہا کہ میں نے جو تجھے پیسے دیے ہوئے تھے وہ مجھے پیسے دے دے. تو اس نے کہا کہ جس کمرے میں آپ نے وہ مولانا صاحب کو بٹھایا تھا تو پیسے میں نے وہیں پہ رکھے تھے, میں آپ کو ابھی لا کے دیتی ہوں. جب وہ عورت گئی اس کمرے میں گئی پیسے لینے, تو وہاں اس نے پورا کمرہ سرچ کیا, اس کو پیسے نہیں ملے. اس نے پورا ایک ایک جگہ چھان ماری, اس نے پیسے وہاں پہ نہیں اس کو ملے. تو اس نے کہا خاوند سے, اپنے سے کہا کہ وہ یا تو صرف مولانا صاحب تھے یا میں تھی یا آپ تھے, تو لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب نے پیسے چوری کر کے وہ لے گئے ہیں. تو 1 سال کا وقت گزر گیا. وہ شخص جو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا, ان کی محفل میں بیٹھتا تھا, وہ نہ ان کی محفل میں گیا, نہ اس نے شخص نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی. وہ 1 سال کے بعد اس کی بیگم جو اس کو تھی روز کوستی تھی کہ تو نے آخر ان مولانا کو کیوں نہیں کہتا کہ ہمارے پیسے واپس کرے. اس نے کہا ٹھیک ہے, مولانا کو اگر احساس ہوا تو ہمیں پیسے واپس کر دیں گے, اب نہیں ہے احساس تو ہم کیا کر سکتے ہیں. لہذا اس نے اپنی بیوی کی جب بہت ساری باتیں سنی تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, مولانا کو ہم دوبارہ واپس دعوت پہ بلاتے ہیں. جب اس عورت نے اور اس خاوند نے یہ فیصلہ کیا کہ مولانا کو دعوت پہ بلا کے ان سے پھر ہم اپنے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں, تو میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, یہ ایک سننے کی بات ہے اور قابل عمل اور قابل غور بات ہے یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں. جب انہوں نے اس کو کھانے پہ بلایا, مولانا صاحب کو کھانا کھلا کے, تو اس شخص نے مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے ہمارے یہاں سے پیسے اٹھائے تھے, چوری کیے تھے؟ مولانا نے کہا ہاں میں نے یہ پیسے اٹھائے تھے, ہاں میں نے یہ پیسے اٹھائے تھے. لیکن ساتھ ہی مولانا زور و رونا شروع ہو گیا, رو رو کے ان کے آنسو نہیں رک رہے تھے, زور و مولانا صاحب رونے لگے. اور مولانا صاحب نے کہا کہ جب میں نے آپ کے پیسے اٹھائے تھے تو زور کی آندھی چل رہی تھی, زور کی آندھی چل رہی تھی, تو پیسے وہ آپ کے اڑ کے نیچے فرش پہ گرے, اور وہ سارے پیسے اکٹھے کر کے میں نے کیا کیا, قرآن پاک پہ ڈال دیے. میں نے کہا ہر جگہ سے تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے, قرآن پاک پہ ڈال دیتا ہوں, آپ وہاں سے پیسے نکال کے لے لیں گے. اور مجھے بھی یاد نہیں رہا کہ میں قرآن پاک سے یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے پیسے قرآن پاک میں پڑے ہوئے ہیں. تو میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں میرے بھائیوں, اس لیے اس مولانا نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ نے مجھے چور کہا, بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 1 سال گزر گیا, آپ نے قرآن پاک اٹھا کے نہیں دیکھا. 1 سال کا وقت گزر گیا ہے, آپ نے قرآن پاک اٹھا کے نہیں دیکھا. آج یہ جو کرونا وائرس ہے, یہ جو وبائیں ہیں, یہ کس وجہ سے آ رہی ہیں؟ یہ دین سے دوری کی وجہ سے آ رہی ہیں, یہ قرآن پاک سے دوری کی وجہ سے آ رہی. قسم خدا کی ہم خوش قسمت ہیں, ہم کیری والے خوش قسمت ہیں جنہیں حافظ عبد القادر ملا ہوا ہے. ہم کیری والے خوش قسمت ہیں. میں فخر سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی نے اس گھر کے ہر گھر میں اپنے بھتیجا میں یہاں پہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں آیا تھا, میں یہاں پہ میرے بھتیجے نے قرآن پاک ختم کیا تھا, میں اس کی وجہ سے آیا تھا, لیکن لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ان کی تقریب نہیں ہو سکی. مجھے خوشی ہے اپنے بھائی پہ, عبد القادر پہ مجھے خوشی ہے. اور میں یہ آپ جو بنی کیری والے ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی کوشش کریں کہ ان کو وہاں پہ لے جائیں, اپنی مسجدوں میں بھی ان کو لے جائیں, تاکہ یہ آپ کے بچے بھی قرآن پاک سمجھ سکیں. ہمیں پڑھانے والے اتنے قابل نہیں تھے, وہ بھی تھے, لیکن اس وقت جو یہ پڑھا رہے ہیں اس وقت یہ اس طرح نہیں تھا. لیکن حافظ عبد القادر صاحب کی ہمارے گاؤں میں بہت بڑی محنت ہے. اور ایک بات میں کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں, یہ 4 دن ہو گئے آج ٹورنامنٹ کو,
4 दिन में हर एक मैच खेलने के लिए 2 टीमें उतरती हैं। क्या किसी ने उन 2 टीमों ने अपने अपने गिरेबान में या उन्होंने गौर किया कि हम यहाँ पे किन 3 मकासद के लिए उतरी है? क्या 3 मकासद सामने रख के वो टीमें उतरी है यहाँ पे? किसी को पता है कि किन 3 मकासद पे उतरी है? पहला मकसद जो आपका टीम उतरने का था, आपको नहीं पता कि आपके वो क्या मकासद थे, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि आप यहाँ 3 मकासद थे वो किसके लिए उतरते। एक थी आपकी प्लानिंग, हर टीम प्लानिंग करके उतरती थी। क्या कोई टीम प्लानिंग के बगैर उतरी है मैदान में? कोई नहीं उतरी। दूसरी क्या थी? दूसरी जो बात थी वो क्वाइदो ज़वाबित, कानून, टीम के अंदर का कानून। क्या कोई टीम बगैर कानून के यहां उतरी है? और तीसरी जो चीज थी वो आपके अपने खेल के साथ ईमानदारी थी। ये 3 चीजें थी। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यही 3 चीजें लाइफ में आपको कामयाब करेंगी। अपनी लाइफ को क्या करें? अपनी लाइफ की प्लानिंग करें कि आपने करना क्या है। अपनी लाइफ को एक ऐसी प्लानिंग करें कि अपनी मंजिल तय करें कि आपने किस सिमत पे जाना है। और दूसरा क्या करें? दूसरे अपने कानून बनाएं, अपनी लाइफ के साथ कानून बनाएं। ये जिंदगी एक मरतबा मिलती है, ये जिंदगी एक मरतबा मिलती है। जिसकी जो गुजर गई, हमारी जो अब मेरी जो जिंदगी गुजर गई पीछे, वो नहीं आ सकती। जो आपकी पीछे गुजर गई वो नहीं आ सकती। दूसरी बात जो ये है कि अपनी लाइफ को अब लाइफ के कानून बना के उसको गुजारें। और तीसरी जो ईमानदारी की बात है, जो अपनी लाइफ के साथ ईमानदारी करें। और मैं उम्मीद करता हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं जीतने वाली टीम का कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।